الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک حدیث پاک سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں کہ جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو فرشتے ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جاتے ہیں، یعنی ذاکرین جو محفل میں بیٹھے رہتے ہیں وہ لوگ ادھر ادھر اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کس قدر خوش نصیب لوگ ہیں کہ مغفرت یافتہ ہو کر لوٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذکر و درود کی محفلوں کی بھی کیا بات ہے۔ یاد رہے سنتوں بھرے اجتماعات، درس کے مدنی حلقے اور اجتماع ذکر و نعت بھی ذکر ہی کی محفل میں سے ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس طرح کے رحمتوں بھرے اجتماعات میں دل لگا کر شرکت کرتے ہیں اور پھر اللہ عز و جل کی رحمت سے مغفرت یافتہ اٹھتے ہیں۔ البتہ ایسے مغفرت بھرے اجتماعات میں شرکت کی سعادت ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ فقط خوش قسمت حضرات ہی کا حصہ ہے۔ عموماً درس و بیان مسجد میں ہوا کرتے ہیں اور مساجد کے اندر ہونے والے مدنی حلقوں میں بیٹھنا چونکہ بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے، لہذا شیطان مسجد میں دل لگنے ہی نہیں دیتے، یہاں تک کہ مسجد بھرو تحریک جاری فرمانے اور مسجدیں خوب آباد کرنے میں رکاوٹیں بنتے ہیں، اور شیطان کو ناکام و نامراد بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مبلغین اس میں کوششیں کرتے اور لوگوں کو مسجدوں میں لانے کی بھرپور کوششیں کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن معقل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا جاتا تھا کہ المسجد حصن حصین من الشیطان، کہ مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ مزید تحریض یعنی حرص دلانے کے لیے، نیکیوں کی لالچ دلانے کے لیے 3 فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں، 3 احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ نمبر 1، بے شک اللہ عز و جل کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ دوسری حدیث پاک کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ تیسری حدیث پاک سنتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف رحمت بھری نظر سے دیکھتا ہے، جیسا کہ جب کوئی غائب شخص ملے اور اس کے گھر والے اسے دیکھ کر کس قدر خوش ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یوں بھی سمجھ لیں کہ جب کوئی بیٹا اپنی ماں سے جدا ہو جائے، دور ہو جائے، غائب ہو جائے، جب وہ کافی عرصے کے بعد آئے اور پھر اس کی ماں اسے دیکھ کے جو خوش ہوتی ہے، اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے رب تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام، میرے پیارے پر، میرے آقا پر، میرے جانب سے لاکھ بار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے میرے کردگار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل ہرگز کسی کا محتاج نہیں،
اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس دنیا کو بنایا، اسے طرح طرح سے سجایا، پھر اس میں انسانوں کو بسایا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً رسول و انبیاء علیہم السلام کو بھیجتا رہا، اور اگر چاہے رب تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر انبیاء علیہم السلام کے بھی بگڑے ہوئے انسانوں کی اصلاح کر سکتا ہے، لیکن اس کی مشیت، اس کی مرضی کچھ اس طرح کی ہے کہ میرے بندے نیکی کی دعوت دے، میری راہ میں تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں جھیلیں، اور میری بارگاہ عالی سے درجات رفعیہ یعنی بلند درجے حاصل کریں۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور نبیوں علیہم السلام کو نیکی کی دعوت کے لیے دنیا میں بھیجتا رہا، اور آخر میں اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، یعنی آخر میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر یہ عظیم الشان منصب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کے سپرد کر دیا، سبحان اللہ، کہ یہ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہیں اور نیکی کی دعوت دے اور اس اہم فریضے کو سر انجام دے، نیکی کی دعوت آپس میں دیں، اور اس عظیم الشان جو بڑے کام تھے جو انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے، وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سپرد کر دیا گیا۔ یوں ہی رہتی دنیا تک آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہیں اور نیکی کی دعوت کے اس اہم فریضے کو سر انجام دیتے رہیں۔ یوں ہی رہتی دنیا تک ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ مبلغ ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہو، چاہے وہ عالم ہو یا امام مسجد ہو، پیر ہو یا مرید ہو، تاجر ہو، بزنس مین ہو یا پھر ورکرز ہو، ملازم ہو، افسر ہو یا مزدور ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، الغرض جہاں جہاں وہ رہتا ہو، کام کاج کرتا ہو، اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے گرد و پیش کے ماحول کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے کوشاں رہے، اپنے آس پاس کے ماحول کو سنتوں میں ڈھالنے کے لیے پوری کوشش کرتا رہے اور نیکی کی دعوت کا مدنی کام کرتا رہے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خدائے رحمان عز و جل نے اپنے پاک قرآن میں مختلف کئی مقامات پر نیکی کی دعوت کی جانب رغبت دلائی ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والی پاکیزہ قرآن کنز الایمان ما خزائن العرفان پیج نمبر 128 پر پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ سبحان اللہ۔ مفسر صحیح رقیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان تفسیر نعیمی میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تم سب کو ایک ایسا گروہ بن کے رہنا چاہیے یا کوئی ایسی تنظیم بنو جو تمام ٹیڑے یعنی بگڑے ہوئے لوگوں کو خیر یعنی بھلائی کی دعوت دے، کافروں کو ایمان کی، فاسقوں کو تقوی کی، غافلوں کو بیداری کی، جاہلوں کو علم کی اور معرفت کی، خشک مزاجوں کو لذت عشق کی، سونے والوں کو بیداری کی، اور اچھی باتوں، اچھے عقیدوں، اچھے عملوں کا زبانی، قلمی اور عملی طور پر قوت سے، نرمی سے، اور حاکم اپنے محکوم و ماتحت کو گرمی سے حکم دے
اور بری باتوں، برے عقیدوں، برے کاموں، برے خیالاتوں سے اپنے اپنے منصب کے مطابق زبان، دل، عمل، قلم، تلوار سے روکے۔ مزید فرماتے ہیں سارے مسلمان مبلغ ہیں، سب ہی پر فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے کے لیے عالم دین ہونا ہی ضروری نہیں ہے کہ بھائی کوئی مولانا صاحب ہوں گے، کوئی مسجد کے امام ہوں گے، وہی ہمیں سمجھائیں گے، وہی بتائیں گے، وہی روکیں گے تو ہم رکیں گے، بلکہ جو مسلمان جس کو پتہ ہے یہ چیز بری ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے، تو وہ اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو روکے اس چیز سے۔ کچھ آگے چل کر حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر نعیمی میں بخاری شریف کی یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی ترجمہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ جتنا ہمیں معلوم پڑے دین کی باتیں جو یقینی طور پر کنفرم معلوم ہو، کنفرم معلومات ہو، کسی عالم دین سے سنا ہو، تو اس بات کو لوگوں تک پہنچایا کرے۔ میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا دوں، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان مزید فرماتے ہیں اسلام میں تبلیغ بڑی اہم عبادت ہے۔ اسلام میں تبلیغ بڑی اہم عبادت ہے کہ تمام عبادتوں کا فائدہ خود اپنے کو یعنی اپنی ذات کو ہوتا ہے۔ جو بھی ہم نوافل پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اسی طرح حج کرتے ہیں، جو بھی عبادتیں کرتے ہیں، ان سب کو تو صرف ہمیں ہماری ذات کو فائدہ پہنچتا ہے، ہمیں اس کا ثواب حاصل ہوتا ہے، مگر تبلیغ ایک ایسی عبادت ہے جس کا دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ مزید آئیے سنتے ہیں، کسی نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین بندہ کون ہے؟ میرے آقا سے کسی نے سوال کیا کہ بہترین بندہ کون ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سے ڈرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اچھی باتیں بتانے والا اور بری باتوں سے روکنے والا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو اچھی باتوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے وہ اللہ تعالی کا خلیفہ ہے، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی اور اس کی کتاب یعنی قرآن کریم کا بھی۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے اگر مسلمانوں نے تبلیغ چھوڑ دی، یہ حدیث پاک کی بات بتا رہا ہوں پیارے اسلام بھائیوں، کہ اگر مسلمانوں نے تبلیغ دین چھوڑ دی تو ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا، ان کی دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے شاید، آج کا دور، آج کے حالات ہم سب جانتے ہیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں آج کل، کیا ہو رہا ہے کہ جب مسلمان دین کی تبلیغ چھوڑ دے گا تو ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا، تو ان کے لوگ دعائیں کریں گے، ان کی دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ مزید سنتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، تمہاری زندگی بخیر گزرے گی۔ سبحان اللہ۔ عافیت کے ساتھ اچھے سے گزرے گی، تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ مزید فرماتے ہیں امیر المؤمنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں تبلیغ بہترین جہاد ہے۔ سبحان اللہ۔ تبلیغ بہترین جہاد ہے، جیسے تبلیغ کرنا بہترین عبادت ہے ایسے ہی تبلیغ چھوڑ دینا بدترین جرم بھی ہے۔
اور چھوڑنے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مزید فرماتے ہیں، جو دل اچھائی کو اچھائی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے تو اس کے دل کے اوپر والے حصے کو اس طرح نیچے کر دیا جاتا ہے جس طرح تھیلے کو نیچے الٹا کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو کچھ اس میں ہے وہ باہر گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل چاروں طرف گناہ ہی گناہ کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ بظاہر کسی نیک نظر آنے والے شخص کے قریب جائیں تو وہ بھی بسا اوقات عقیدے کی برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، خراب برے عقیدوں میں رہتا ہے، زبان کی بے احتیاطیوں، بد نگاہیوں اور بد اخلاقیوں کی آفتوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ ہر سمت گناہ اور بس گناہ ہی نظر آ رہے ہیں۔ نیک بندے بے شک موجود ہیں مگر ان کی تعداد کافی کم ہو چکی ہے۔ ایسے نامساعد حالات میں الحمدللہ سنتوں بھری مدنی تحریک دعوت اسلامی کا ہونا کسی نعمت سے کم نہیں۔ آئیے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اعمال کی اصلاح کا سامان کیجیے، اپنے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں، مدنی قافلوں میں، اسی طرح جو ان کے کورسز ہوا کرتے ہیں، کئی طریقے کے کورسز ہیں۔ نماز اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو نماز کے الگ کورس ہیں، اسی طرح اگر ہم اپنے دینی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا الگ کورسز ہے، قرآن پاک درست کرنا چاہتے ہیں تو اس کے الگ کورسز ہیں۔ اپنے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ چنانچہ ایک اور مزید حکایت سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی عبادت گزار نوجوان کے ساتھ بصرے میں کہیں سے گزر رہا تھا کہ ایک طبیب پر نظر پڑی، ایک ڈاکٹر پر نظر پڑی جس کے سامنے بہت سے مرد و عورت اور بچے ہاتھوں میں پانی سے بھری شیشیاں لیے اپنی بیماری کے علاج کے طلبگار تھے۔ میرے ساتھ جو عبادت گزار نوجوان تھا اس نے کہا، اے طبیب، کیا آپ کے پاس کوئی گناہوں کی دوا بھی ہے؟ کون؟ ایک اللہ کے نیک بندے، عبادت گزار بندے ایک طبیب سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے طبیب، کیا تمہارے پاس گناہوں کی بھی دوا ہے؟ وہ بولا ہے۔ نوجوان نے کہا، مجھے عنایت فرما دیجئے۔ اس نے جواب دیا، گناہوں کی دوا کا نسخہ 10 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلی چیز، فقر اور انکساری کے درخت کی جڑ لو۔ اللہ۔ دوسری بات، اس میں توبہ کا حلیہ یعنی ہٹرنامی دیسی دوا ملا لو، پھر اسے رضائے الہی کی گھڑل یعنی جس میں دوائیاں کوٹی جاتی ہیں اس میں ڈالو۔ قناعت کے ہاون دستے سے خوب اچھی طرح پیس لو، پھر اسے تقوی و پرہیزگاری کی دیگ میں ڈال دو۔ چھٹی بات، ساتھ ہی اس میں حیا کا پانی بھی ملا لو، پھر اسے محبت الہی کی آگ سے جوش دو، اس کے بعد اسے شکر کے پیالے میں ڈال لو۔ امید و رجا کے پنکھے سے ہوا دو، پھر حمد و ثنا کے چمچے سے پی جاؤ۔ اگر تم نے یہ سب کچھ کر لیا تو یاد رکھو یہ نسخہ تمہیں دنیا و آخرت کی ہر بیماری و مصیبت سے نفع پہنچائے گی۔ سبحان اللہ۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیکی کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔